اور قیامت کے دن وہی زمین کا ٹکڑا 7ویں تہ تک خدا اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھ دے گا، اس 2 مرلے کو اٹھا کے پھر اب اس کا وزن ہڈیاں توڑ دے گا۔ روایت بہن بھائیوں یا رشتہ داروں کی زمین یا یہ حق تپاول کر گا، باپ مر جائے بیٹا بیٹی سب اس کے مال میں کیا ہے جی؟ حصہ دار ہے۔ اگر باپ نے اپنے حیات میں تقسیم نہ کیا ہو، کسی کو مالک نہ بنایا ہو، تو سب بیٹے بیٹیاں اس میں حصہ دار ہیں۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا نہ کرے، خود قابض رہے، اس کی نماز بھی اس گھر میں باطل ہے۔ جب تک اس گھر میں ہے لعنتیں پڑتی ہیں اللہ کی طرف۔ اور قیامت کے دن وہی زمین کا ٹکڑا 7ویں تہ تک خدا اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھ دے گا، اس کے بوجھ۔ جو کسی کا حق کیا کرے جی؟ سخت ہے، کل وہ پچھتا جائے گا۔ 2 مرلے تک قبضہ کیتا سی، آج قیامت میں یہ 2 مرلہ 7ویں تہ تک، جس طرح کیک کاٹتے نا آپ سالگرہ پہ، یوں نیچے سے کاٹ کے یوں اٹھاتے ہیں، وہی حصہ جو اس نے غصب کیا نیچے تک زمین کے تہ کے کتنا وزن بنے گا جی؟ اس کو جب اٹھائیں گے ماشاءاللہ بدری کتنا کلو وزن بنے گا، اسی کو اٹھا کے اس کے کہاں رکھ دیں گے جی؟ اب یہ نہیں بس وہ وزن اس کو محسوس ہوگا کندھے پہ، سر پہ، کہ خدا یہ کیا ہوگا جی؟ وہی 2 مرلے زمین منہ چک کے پھر دے رہے تھے، دنیا میں اٹھا کے پھرتے رہے، قبضہ کرتے۔ اب یہاں پہ بھی کہو نا کہ مجھے وہ 2 مرلہ چاہیے، وہاں تو تو نے دیا نہیں، اور یہاں بچنا، یہاں کہ مجھے نہیں چاہیے، نہیں، یہاں پہ بھی اس 2 مرلے کو اٹھا کے پھرو اب اس کا وزن ہڈیاں توڑ دے گا۔ روایت وہ کہے گا خدا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس وزن کو اٹھا دے، میں ذرا ایک سانس لے لوں۔ کہا دنیا میں تو نے 40 سال 50 سال دبا کے رکھا، یہاں پہ بھی اس کی مدت میں اس کو اٹھانا پڑے گا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، اور معاف کرنا بھی بڑا سخت ہے جی۔ بہن آئے گی جی میں اس کو معاف کر دوں، ایک شرط پہ یہ اپنے اتنی نیکیوں میں سے مجھے دے، وہاں سب پھنسے ہوں گے ماشاءاللہ۔ ایک نیا بازار وہاں کھل جائے گا، نئی مارکیٹ، روایت میں ہے، وہاں ایک ایک نیکیوں کا انسان محتاج ہوگا۔ اس وقت کوئی آ کے آپ سے کہے جی اتنی نیکیاں مجھے دو تو میں کیا کروں گا جی؟ یہ نماز جمعہ، یہ نماز مجالس، یہ سب کو ثواب مجھے دو۔ غیبت کرنے والا آئے گا جی اس نے میری بڑی برائیاں کی، خدا تو نے اس کی بڑی برائیاں کی ہے دنیا میں، اس کو یہ تجھے معاف کر دے۔ اب وہ خود بھی پھنسا ہوگا، تیرے ایک شرط پہ میرے اتنے گناہ اپنے گردن لے لو۔ بالکل روایات ہیں، وہاں انسان پہلے ہی خود مصیبت میں ہے، فرض میں اس کے گناہ بھی اب تیرے ورنہ معاف، اس کو معلوم، وہاں معلوم ہوگا نیکیوں کی قدر کیا ہے۔ جب محشر کی گیرودار میں جس طرح یہاں پیسے جیب سے جاتے ہیں، وہاں نیکیاں پہ جیب انسان کو دینا پڑے گا، وہاں اس دوسرے کی برائیوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ خریدنا پڑے گا، تاکہ وہ بچ جائے۔ اب چارہ نہیں ہے، خدا کے اس کو راضی کر لو۔ اب انسان وہاں شہید جب نہیں بچتا قرض پہ، وہ بھی گیٹ پہ کھڑا ہوگا بہشت جی، اس سے مانگ، وہ بھی شہید سے کہے گا میری بھی شفاعت کر، میری بھی شفاعت کر، تو میں بھی تجھے کیا کر دوں گا۔ البتہ شہید کے لیے خدا انتظامات کرتا ہے۔